جو اللہ نے اپنے محبوب تے نازل کیتا ہے اس دا نام حق ہے۔ ہر نبی تے جو نازل ہویا وہ حق ہے، اور جو انبیاء کرام نے آخری نبی دے بارے فرمایا وہ حق ثابت ہویا۔ انہوں نے اپنی اپنی قوم نو جو اللہ دی طرف ہوئے احکامات سی وہ دسے، آخر تے کیا کہ ساڑھے تو بعد ایک نبی آئے گا، اور ان انبیاء دی ساری وہ پشین گوئی سچی ہوئی، حضور آخری نبی ہوئے۔ اے میرے دوستان نے بڑی محبت نال بھائی موسیٰ مہار صاحب، بھائی ابراہیم ربانی صاحب، اسلم نمبردار صاحب، میرے پرانے دوست چودھری ادران سنگیڑا صاحب، چودھری رشید مہار صاحب، زہا شریف صاحب، شعیب قدوس صاحب، یہ یوتھ فورس کے بچے، اور عزت مآب جناب مرزا افتخار بیگ صاحب اور ثناء اللہ صاحب منہاج مرکز کے بانی ہیں، ہمارے تو دوست بھی ہیں، ان کے بچے بھی ماشاءاللہ اب عالم بن چکے۔ تو مرزا صاحب تو ویسے ہی مولویاں دی ماں ہیں، مرزا افتخار جدوں بھی کوئی مولوی آنا مرکز چاہنا، میں دعا کرنا ہے اس مرکز نو اللہ قیامت تک دین دی سربلندی دا ذریعہ بنائے، اور بچیاں جتنیاں مدرسے پڑھ رہی ہیں، اتھے بچیاں نہیں پڑھ رہی ہیں، 3 خاندان پڑھ رہے ہیں۔ ایک بچی جتھے رہندی ہے اس پورے خاندان نو سوار دی، جدو 20 سال تو بعد شادی ہو جاندی ہے اگلے خاندان نو سوار دی، پھر سال بعد وہ اپنے بچے شروع ہو جاندے، پھر اس تو بعد وہ تیسری خاندان نو سوار دی، اگر اللہ انہوں لمبی عمر دوے تو پھر وہ چوتھے خاندان نو اپنے دوترے پوتریاں نو سوار دی۔ ایدہ مطلب ہے کہ ایک بچی نہیں تسی پڑھا رہے، تسی 4 خانداناں دی زندگی دے مستقبل دا فیصلہ کر رہے۔ کئی بندے سمجھتے ہیں بھی 2 گھراں دا صرف آبادی ہوندی، نہیں، ایک بیٹی جدو پڑھ دیے وہ پھر ان گنت، اگر وہ 10 سہیلیاں نے نا، وہ 10 خانداناں دی اصلاح دا ذریعہ بن۔ کچھ لڑکیاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑیاں اپنیاں سہیلیاں تے گرفت رکھ دیاں نے، یعنی جو انہیں کہتا انہیں کرنا ہے۔ دوست جڑا ہوندا ہے نا، دوست دا دوست تے مذہب ہوندا ہے۔ مثال ہے کہ ایک مسجد اہلدیس ہے، ایک دیوبندی، ایک بریلوی، ایک اہل تشیع، ہن 4 فرقیاں دے بچے دوست نے آپس چ، ہن 4 گروہ ایک دوسرے دی مسجد چ منڈے لے جاندے نے، چل یار ساڈی مسجد تے جلسہ ہے، بھاویں او نام ہی سندا ہوئے، یار نے یار نو کہہ کے لے جانا ہے، اوندا مولوی نو جنہ مرضی کہے نا اس مسجد تے نہیں جانا، وہ کہندا جاؤ مولوی صاحب میں تانوں پوچھنا ہونا تے میرا بیلی ہے، انہیں لے آنا۔ ایدا مطلب ہے کہ جیڑا دوست ہوندا ہے نا وہ اپنے دوست نو اپنی طرف کھینچ لیندا ہے۔ ایک بچی جڑی تسی پڑھا رہے ہو نا، اگر اس بچی دیاں 4 سہیلیاں تو سمجھو 4 خاندان وہ سدھے ہو گئے، پھر وہ اپنا خاندان، پھر عزیز رشتہ دار، پھر دوست احباب جڑے بچے پڑھ دیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ جیڑا ادارہ بچیاں دا مدرسہ چلا رہا ہے وہ کوئی عام ادارہ نہیں۔ بچیاں دے مدرسے دا تانوں پتہ ہے SOPs بھی زیادہ ہوندے، ٹینشن بھی زیادہ ہوندی ہے۔ اودی وجہ شیطان نہیں چاہتا کہ ایک بچی پڑھے تو کنے خاندان سوارے۔ انج سمجھو ایک بچی عالمہ بنے نا، شیطان اس طرح ہی خائف ہے جویں ایک عالم تو خائف ہے، ایویں ہی اس عالمہ تو خائف ہے، کیونکہ انہیں دین اگے پھیلانا ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، عورت تو شیطان زیادہ خائف ہوندا ہے کہ وہ لوگاں دے گھراں چ آ جا سکدی، عورتاں نال میل ملا سکدی، عالم دین تے جا نہیں سکدا۔ تو لہٰذا عورت دا عالم بننا، عالمہ بننا یہ بہت بڑی ایک اس دور چ نعمت ہے۔ عورت جتنی دین دا فائدہ کر سکتی ہے اور کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ میں دیکھا ہے کہ وہ عورت چودھری، مثال محلے دا چودھری ہے، وہ دے گھر کوئی بندہ جا نہیں سکتا بگانا، ملوانی چلے جائے گی۔ انہوں نے جدوں ایک چودھری دی بیگم نو دین تے پکا کر لیا تے دسو بھی سارا پنڈ سیدھا ہویا کہ نہیں ہویا؟ انبیاء نے بڑیاں نو دعوت کیوں دیتی سی کہ بڑے سیدھے ہو جائیں تے تھلے سارے سیدھے ہو جائیں۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਮਿਸਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ AC ਹੈ, DC ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਆਸਲਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, 8 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ ਹੀ, ਬੇਲੀ ਜੂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਨਾਉਣ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਲੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੌਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮਰਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੁਜ਼ਿਲਾ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਵਹੁਵਲ ਹਕ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੱਕ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ, ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। اگر کرے گا تو کلمے تو خارج ہو جائے گا, اسلام تو خارج ہو جائے گا. مگر اگے آ کے جدوں آئین گین فے پئی ہے نا, میں تو قرآن دا ترجمہ پڑھ دے, اتنے کئی نہ فے لکھے آندا ہے, کئی نہ کچھ لکھے آندا ہے, اتنے آ کے رولا پیا. میں تانوں سمجھان لگا ہے کہ سانوں سادے لفظاں چ دین ادوں سمجھ آنا ہے جدوں اسی جمدے بچے نوں گھڑتی چ اے گل کواں گے, پتر عزت سب دی کرنی ہے پر گل او حق مننی ہے جڑی مصطفیٰ تے نازل ہوئی. بولو جبریل تے حضور تے ہی آیا ہے, وہی اور تے نہیں نا کسے تے آئی. جنوں وہی آئی ہے دین انہوں زیادہ پتہ ہے نا. اگے تینوں میں تے پھڑ باں پھڑا بائی ہے نا, سینہ بسینہ گل چلی ہے نا, قلم بھائی قلم بات چلی ہے, کاغذ بھائی کاغذ بات چلی ہے, چمڑا بھائی چمڑا بات چلی, چمڑے تے لکھے حدیث قرآن لکھے آیا ساڑھے کو. مگر جو حضور دے دل تے نازل ہویا وہ رد و بدل نہیں ہو سکتا. تو ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو مصطفیٰ تے نازل کیتا قیامت تک محفوظ رکھنا ہے, کیونکہ وہ حفاظت دا ذمہ کنے لیا ہے؟ اللہ نے لیا ہے. بے نیاز دا قرآن اندہ عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر, اولاد کسے دی ویکھ نہ مریا کر, اوے ترقی کسے دی ویکھ تو جریا کر, نہ جادو ٹونے کریا کر, نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر, نہ ویکھی مال شریکان دے سخ مل دے نال نصیبان دے. سارے پڑھو, سوخ مل دے نال نصیبان دے. اوے بیٹی کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر, نہ نمبر چوری کریا کر, نہ پردے پیچھے وڑیا کر, نہ پارک کے اندر کھڑیا کر, نہ ویکھی حسن شریکان دے سخ مل دے نال نصیبان دے. آج کسی دی بیٹی خوبصورت دیکھ کے کتنے نوجوان ہیں جو اپنے دوستوں نو دس دینے کہ یار فلانے دی بیٹی بڑی خوبصورت. تے میرے پاک محمد تے جو نازل ہویا ہے انہیں اپنے دی بھی حفاظت کیتی ہے تے بگانے دی بھی حفاظت کیتی ہے. اس دی دلیل دماغا یہ ذرا تیان نل جنہ پیغمبر دے نازل ہون والی چیز نو حق سمجھے آئی. آؤ مسلمانوں, امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو انہاں اپنی زندگی تے پھر نافذ بھی کر کے دکھایا ہے. پھر انہاں دا بیالا جو پیغمبر نے دسیا ہے تے عمل کیتا ہے تے انہاں نے اپنی زندگی احتساب کر کے بھی دکھایا ہے. مثال سانو 1500 سال بعد دارسا ملے آئی. حضور دے دور چ لوکاں نے سنیا قیامت آنی ہے, انہاں قیامت تے یقین رکھ کے 60-70 سال دی عمر گزاری. آج 1400 سال گزر گئے, اجے تک قیامت نہیں آئی.
مگر کیسا ایمان سی انہاں لوکاں دا، انہاں پیغمبر دی بات سن کے جو سنیا تے اودے تے عمل بھی کیتا ہے۔ انہاں دا میں کردار پیش کراں گا، ذرا سنیا جے دھیان نال۔ اے مسجد بھی بنائی ہے، مدرسہ بنایا 103 چاکچے، کس واسطے بنایا؟ ابو ظہبی روڈ تے رحیم یار خان دے اندر، کہ لوگاں دا کردار ایسا بن جائے۔ مدارس کیوں بنائے جاندے نے؟ لوگاں دا ایمان ایسا بن جائے۔ تساں ذرا ہن دیکھنا ہے کہ جو پیغمبر نے انہوں نے دسیا، انہوں نے انہوں حق مان کے عمل کیتا۔ اساں کنہ کو حق منیا ہے؟ اساں صرف گل نال ہی حق منیا ہے، عمل نہ نہیں منیا۔ آج اسی گھاٹے چ، آج نقصان چ، ذلت ساڈا مقدر ہے، رسوائی ساڈا مقدر ہے۔ اور سنیے، ابھی تک یہ مسلمان خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ میں نے لاہور میں ایک بہت بڑے اجلاس میں بات کی، سارے افیسر موجود تھے وہاں۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ دنیا میں ہم 56 57 58 اسلامی ملک ہیں۔ میں نے کہا جھوٹ ہے۔ کہتے جی 230 ملک ہے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے۔ کہتے جی 206 ملک ہے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے۔ کہتے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ حیران ہو گئے میں نے جو ادھر بات کی۔ میں نے کہا دنیا میں صرف 7 ملک ہیں۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا جن کے پاس ویٹو پاور ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی بات ویٹو کو ویٹو سمجھا جاتا ہے۔ پنجابی جی کہہ لو انہاں ہاں کیتی تے ہاں، نہ کیتی تے نہ۔ تو یہی پھر گنتی میں 7 ملک ہوئے، باقی تو سب بھیڑ بکری ہے۔ مسلمان تب طاقت بنے گا جب اس کے پاس بھی ویٹو پاور ہوگی۔ اونچی بولیں کیا ہوگی؟ ابھی تو ہمارے پاس صرف بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس صرف تیل ہے، ہمارے پاس صرف باتیں ہیں، ہمارے پاس صرف سکالر ہیں، ہمارے پاس صرف لیڈر ہیں، ہمارے پاس صرف پارٹیاں ہیں۔ پوری دنیا میں اس ٹائم جو دنیا میں حکومت چل رہی ہے وہ 7 ملکوں کی ہے جن کے پاس ویٹو پاور ہے۔ یعنی 190 ملک اگر ووٹ دیں تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، جو ایک روس ووٹ دے دے تو بات مانی جائے گی۔ روس ویٹو کر دے ختم، امریکہ ویٹو کر دے ختم، چائنا ویٹو کر دے ختم۔ یہ ہے ملک جس کی پوری دنیا میں بات مانی جائے۔ مسلمان کو چاہیے طاقت کیسے بنے گا کہ جب کیسر و کسرا تمہاری بات ماننے پہ مجبور ہوئے، اس دور کے سپر طاقت وہ کیا تھے؟ حضرت عمر کی 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کہاں پلا؟ اب سعودی عرب ہے۔ یہ 22 لاکھ سعودی عرب ہے اس ٹائم۔ سمجھے کہ سعودی عرب جتنا اس ٹائم ہے، اتنے پہ حضرت عمر کی حکومت کو تو بات کون مانتے تھے؟ کیسر و کسرا، یعنی دنیا کے سب سے بڑے اس ٹائم ویٹو پاور جن کے پاس تھی وہ کیسر و کسرا، جو جناب اعلیٰ جس کو آپ اٹلی کہتے ہیں اور جس کو یہ جناب اعلیٰ شہنشاہ ایران کہتے ہیں۔ کیسر وہ اٹلی والے تھے، روم والے، اور یہ جناب کسرا ادھر والے تھے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں؟ آج ہمارے پاس یہ کتنی طاقت ہے؟ یہ سب خام خیالی ہے۔ ہمارے بچے انرجی ضائع کر رہے ہیں نچلی سطح پہ، ہمارے حکمران انرجی ضائع کر رہے ہیں نچلی سطح پہ۔ طاقت ہم تب بنیں گے جب 7 وہ طاقتیں 8ویں مسلمانوں کی طاقت ہو، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ ہماری کامیابی، ہم تو یہ جتنے جلسے جلوس کرتے کیا ہیں؟ چھوٹے ہوندے مرزا صاحب اسی کھیڑ دے ہونے سان، ایک منڈے نے چھانٹا پھڑ لینا تے دوجیاں نے آکھنا تسی ترنا ہے، چلو میری بکریو، اور دوجیاں نے آکھنا میں جائیں بزرگو تسی اپنی عمر چ کھیڑ ویکھی ہونی، وہ منڈیاں سارے نے اگے بکریاں بن کے چلنا تے ایک بندے نے پیچھے ترنا، انہیں آنا چلو میری بکریو، دوجہ آکھنا میں۔ یہ ہے پوری دنیا میں 7 ملک کہتے ہیں چلو میری بکریو، اور دوجہ کی کہندے نے وہ مر جو بولو یار، باقی سارے میں۔ کامیاب وہ ہے جو ویٹو پاور لے گا۔ اب ہماری کیا حیثیت اس دنیا میں؟ جتنا مرضی مسلمانوں کے پاس مال آ جائے، جتنی مرضی طاقت آ جائے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں طاقت دیے اسلام نے، اور نبی پاک نے میں میری امت میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن ہوگا کیا؟ آپ فرماندے نے میری امت نو موت نہ نفرت ہوئے گی تے دنیا نال پیار ہو جائے گا، سکون نال پیار پہ جائے گا۔ تے صحیح بخاری حدیث ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ میرے نبی نے فرمایا مسئلہ ضدین ہے، جدو مومن دنیا نال پیار کرے گا پھر اس دا جنت نال کوئی حصہ نہیں، جڑا جنت نہ پیار کرے گا دا دنیا نال کوئی حصہ نہیں، کیونکہ مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے، تے قیدی نو سونے دے محل چ بھی بند کر دو، انہوں قید چنگی نہیں لگتی۔
اے میں آج نماز پڑھی ہے صف تے قسمیں بڑا سکون ملیا ہے، اور اتھے میں نماز پڑھ رہا صف تے دلی سکون ملیا کہ یار بڑی دیر بعد اے صف تے نماز پڑھن دا موقع ملیا، اے صف تے سکون سی، متھے نو سختی محسوس ہوئے جدوں دا اسی کلینا تے نمازاں شروع کیتیاں اودوں دے تسی ویکھ لو کنے کو نماز چ سکون رہ گئے، اے صف تے نماز پڑھیے تکلف دی دنیا چوں نکل کے پڑھیے، متھے نو پتہ لگا میں سجدے تے ہاں، میرا زمین نہ سر لگ رہا ہے، اے صف جڑی ہے ایدی سمیلی اپنی ہے قدرتی، ایدے تے انسان ایک قدرتی چیز تے سجدہ کر رہا ہے، مگر ایک دریاں تے اے کلین، ہن تسی دسو اے جنے صاف بنائی ہے کڈا محنتی انسان ہے، سپاں دیاں سریاں مد کے انہیں اے گھاہ بوٹ کٹھا کیتا ہے، اے دب جڑی انہیں کٹھی کیتی، کدی تسی اوہدی محنت دیکھو نا، بچے فوت ہو جاندے نے انہاں دے، اے جڑے صفا بناوندے نے پہلے دریاواں وچ پھردے نے، پرانیاں سیماں وچ پھردے نے اے دب کٹھی کرن واسطے، انہاں دے بچیاں نوں سپ لڑ جاندے، تے جتھے کلین بندے نے سارا پیسہ سرمایہ داراں نوں جاندا ہے، مگر جتھے اے سپ بندی ہے اے سارا پیسہ غریب کول جاندا ہے، تے سال بعد وہ اپنی بچی ویاوندے۔ اسی کدی لاجک نہیں دیکھیا کہ بھئی اے لوگ جڑے محنت کر کے تیرے تک سپ پہنچاندے تے سکون کتنا ہے، کیونکہ ایدے تے غریب دی زندگی لگی ہے، سپ لڑ جے بندہ بچدا، انہیں اپنی زندگی دات لا کے سپ والے نے تیرے لیے سپ بنائی، اے سپ دا سکون وکھرا ہے۔ اج میں پڑھی نماز مینوں دلی سکون ملیا، اسی تکلفات چ پی گئے، آپ فرماندے نے میری امت نو دنیا پیاری لگے گی، تے پھر فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر، آپ فرماندے نے پھر غلامی انہاں دا مقدر بن جائے گی، بولو غلامی انہاں دا۔ تے مرزا صاحب تاریخی بات سمجھانے لگا ہوں، شاہ فیصل مرحوم کو جب دھمکی لگی، میری آج کی تقریر نہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جائے گی کہ آپ پوری دنیا میں مسلمان طاقت کیا تھے، ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں۔ ابھی میں ادھر رحیم یارکل میں بیٹھا تھا تو ادھر کے سارے وہ سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جدھر میں باتیں کر رہا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے یہ درس میں جتنے لوگ ہم مسلمان طاقت کیسے بنتے ہیں سنیں، شاہ فیصل مرحوم سعودی عرب کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کو کتنا سکون پسند ہوتا ہے، کیونکہ اورندے یار والے ناز نخرے چے، پر جو بادشاہ ایمان والے ہوں ان کا ذکر ناصر مدنی رحیم یار خاں میں کر رہا ہے۔ ان بچوں کو نہیں پتا شاہ فیصل کیسا بندہ تھا، کیونکہ ان کی زندگی سے پہلے وہ چلے گیا، مگر شاہ فیصل کو جب دھمکی لگی ہم تمہیں ایسے کر دیں گے تو اس نے کیا بولا، کہتا ہم کھجوریں کھانے والی قوم، ہم کعوہ پینے والی قوم، ہم صحرا میں چلے جائیں گے، بدوؤں کی طرح زندگی گزار لیں گے، مگر تمہاری دھمکی کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آج ناصر مدنی اس بادشاہ کا نام لے رہا ہے، کیوں؟ اس کے کردار کا نام لے رہا ہے۔ اس نے بولا یہ سکون کے لیے ہم مسلمان ادھر نہیں آئے۔ اب کتنے آپ بیٹھے ہیں، انہیں تانوں کوئی بندہ مسجد دی خاطر آ کے نا تیرا پرچہ ہونے لگا ہے تو آنا مولوی تینوں لوڑ کی جلسہ کرنا، چنگی بھلی یہی نمازاں پڑھنے زندگی بسر کر رہے ہیں تے تینوں جلسے دی پی گئی سی تو پرچہ کرا لیا۔ بھئی ہم سکون پسند ہو گئے، ہمیں دین کی خاطر نہ جی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کام کیا کیوں، اور اپنا بیٹا راہ چلتے لڑائی لے لے تو قلعہ زمین دا بیچ کے ہوتے لا دے لے، وہ ہمیں سکون لاتا ہے کہ بھئی کوئی گل نہیں، عزت دی خاطر جینا۔ وہ بھئی یہ کون سی عزت ہے آپ کی، 60 سال بعد ختم ہو جائے گی، 50 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ میں نے بڑے بڑے افسر دیکھے ہیں، میں اب دفتروں میں جاتا رہتا ہوں، پتہ چل جائے نا 2 ماہ بعد اس نے ریٹائر ہونا ہے، اس کا اپنا عملہ اس کی بات ماننا چھوڑ دیتا ہے، پہلے 2 مہینے بعد مگروں لائی جانا ہے۔ سچی بات کر رہا ہوں، یہ ہے 60 سال کی افسری، مگر اللہ کی قسم ہے جاؤ ثناء اللہ زیدی صاحب صادقہ آباد میں ہیں، کتنی عمر ان کی 60 سے اوپر اس ٹائم عمر ہے، آج بھی لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، کیوں؟ وہ ریٹائرمنٹ والے شعبے میں نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے جتنا دین کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنا اونچا کرتا جاؤ گا، اور ایک دن آئے گا کہ جب ان کا جنازہ ہوگا اللہ ان کو لمبی عمر دے، لوگ ان کے جنازے کے 4 پائی کے بانس کو بھی ہاتھ لگانے کو ترسیں گے کہ ہمارا ہاتھ ہی لگا۔ شیخ الحدیث عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ دے جنازے چ میں شریف،
ایک 60-70 سال 80 سال دا بابا تے مینوں آندا مدنی پتر تو اگے چلے جانا ہے، مینوں انہاں اگے نہیں جان دینا تے میرے تے ایک احسان کر۔ تے میں بابا کی احسان کراں؟ کہندا ہے میرا حافظ صاحب دی منجی نو صرف ہاتھ لوا دے۔ امام احمد دا دور یاد آیا مجھے گجرا والے۔ امام احمد ابن حنبل کے جنازے کے ٹائم ایک بڑھیا مائی تھوڑا سا پانی لے کر دروازے پہ کھڑی، تو کسی نے پوچھا اماں ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ کہتی ہے بیٹا اس پانی سے میں کسی کو وضو کرانا چاہتی ہوں جو امام احمد کے جنازے میں جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے وہ وضو کر لے اور امام احمد کے جنازے کو وہ جا کر کندھا دے یا جنازہ پڑھے تو قیامت کو میں کہہ سکوں میں پہنچ نہیں سکتی تھی ادھر، میں جا نہیں سکتی تھی، مگر میں نے اس کا جنازہ پڑھنے والے کو وضو کرایا تھا۔ اللہ مجھے اس سے جنت ہے۔ ان لوگوں کو اللہ رسول سے پیار تھا، ہماری تو دنیا ہی بس دنیا ہے، ہم نے دنیا سے محبت ہے، دنیا ہی جمع کرنی۔ حضرت جناب عبداللہ بن مسعود 3-4 فٹ دے قد آدمی نے تے بیرو بیمار ہو گئے، تے میں تنہیں سمجھانا چاہتا ہوں ہمیں دنیا پیاری، اللہ والوں کا آخرت سے پیار، اللہ سے پیار، اس کے دین سے پیار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے تے مدینے وچ پتہ لین واسطے 44 لاکھ مربع میل دا حکمران پہنچے ہے۔ کنے وچ 44 لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت عثمان غنی، 44 لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت عمر تو بعد 42 22 دنا 44 یعنی ادھا اسلام نابے اعلیٰ اور جگہ تے پھیلایا کنے حضرت عثمان غنی، کنی اسلام بے اعلیٰ شان ہے۔ سنو 72 سال دی عمر چ خلیفہ بنے نے تے 84 سال دی عمر تک حضرت عثمان غنی نے 44 لاکھ مربع میل تے اسلام پھیلا دیتا ہے۔ یہ پاکستان 8 لاکھ مربع میل ہے، کم و بیش، پورا 8 لاکھ نہیں ہے، مگر حضرت عثمان غنی 44 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہے ہیں، مگر شان کتنا اونچا۔ اور سنیے جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کی قدر کتنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے، تمہیں پتہ لین جایا کر بیمار بندے دا، اللہ واسطے پتہ لین جایا۔ حضرت عثمان کہندے نے السلام علیکم عبداللہ میں تیرا پتہ لین آیا ہے، تو بڑا ایمان والا صحابی ہے۔ حضرت عمر نال تو نہ جی پارے تے جانا، جڑا مشہور واقعہ ہے نا لڑکی والا کہ دچ پانی نہیں ملانا، اس ٹائم حضرت عبداللہ بن مسعود نال سی حضرت عمر دے۔ او عبداللہ بن مسعود جنہیں صدیق اکبر نال پنابی خلافت چے دن گزارے، حضرت عمر نہ گزارے، آج عثمان دا دور ہے۔ او عبداللہ بن مسعود دے کار آئے نے تے کہندے نے عبداللہ میں بڑا وڈا بادشاہ تیرے کار آیا، 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، تے میں سوچیا یار نو پوچھاں گا جیڑی شاید چنگی لگے گی او مکاواں گا، تے 10 تیرے لئی کی منگاواں، جے تیرے میرے ورگے ہوندے تے آندے پہلے میری بیوہ دا وظیفہ لا دیں، میں مر جاواں، میرے پتر نو سرکاری نوکری دے دیں، میرے گھر دی چھت پا دی، میری گلی بنا دیں، کہ جی یہ کچھ ہی ہونا سی نا، میرے بچیاں نو نہ بھی سرکاری وظیفہ لا دے، کوئی نوکری تے اڑا دے۔ واہ عبداللہ تیرے اسلام نال محبت تو قربان جاواں، نزلہ علی محمد وہو الحق، جو نہ پیغمبر دے دل تے نازل ہویا ہے، حق سمجھے آئے۔ میرے بھائی زیبی بھٹ صاحب، منیر بھٹی صاحب، میرے بھائی عزت ماو یاسر جوسن صاحب، سہیب جوسن صاحب، کیسا جملہ ایمان والا، بڑے سے ملاقات ہے۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم ملتے تو ہم دنیا آگے رکھتے۔ بزرگوں وہ کتنے ایمان والے تھے۔ میرے گھر 44 لاکھ مربع میل دا حکمران آیا ہے تے کی کہندے نے عبداللہ بول کی لیا کے دواں؟ کہندے جو میں منگنا تسی لیا کے نہیں دے سکنا۔ کہندے نے یار میں 44 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، جڑے گورنر نو آرڈر کراں گا چیز مل جانی۔ بھائی ابراہیم صاحب کیسا ایمان ہوئے گا، بھائی اکرم صاحب کیسا ایمان ہوئے گا، کیسا قاری صاحب آپ کا نام کیا؟ قاری سعود الفیصل صاحب کیسا ایمان ہوگا جی اس بزرگ کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہندے جو میں منگانا تسی نہیں لیا کے دے سکتے، کہندے نے داستے سے کہندے سنو پھر وڈا دل کر کے منو اللہ کو لو گناہاں دیاں معافیاں لیا کے دے دو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
جنہوں نبی پاک نے فرمایا میرے عبداللہ دا مذاق نہ ڈایا کرو، چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں والا، تانوں نہیں پتا عبداللہ دی پنڈلی دے ایمان دا اتنا وزن ہے، ایمان دا اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے۔ کہنے لگے احد پہاڑ جنہ ایک پنڈلی دے ایمان دا وزن ہے۔ 13-14 کلومیٹر چوہد پہاڑ حضرت صاحب تسی ویکھ کے آئے، 14 کلومیٹر 13 سارے مدینے دے چفیرے جڑا پہاڑ ہے نا، آپ نے فرمایا میں احد پہاڑ نہ پیار کرنا تے احد میرے نہ پیار کردا ہے۔ دسو بھئی 13 کلومیٹر دا وزن کوئی جان سکتا تے عبداللہ دی ایک پنڈلی دے ایمان دا وزن اینا ہے تے کی کہہ رہا ہے؟ جنہوں پیغمبر ایڈا وڈا سیٹیفکیٹ دے وے کہ عبداللہ دی ایک پنڈلی دے ایمان دا اتنا وزن ہے، وہ دے پورے ایمان دا کنا وزن ہوئے گا تے انہوں آخرت تے کنا خوف ہے۔ کہندے نے اے عثمان منو اللہ کو گناہاں دیاں معافیاں لیا دے، کہندے نے یہ تے میں نہیں لیا کے دے سکدا، کہندے دوسری کوئی شے منگو، کہندے چل ایک ہور کام کر دے، جے تو کھاڑے ہی پہ گئے بادشاہ بن کے امیر المومنین بن کے، چلو ایک شے اللہ کو اور لیا دو۔ کہندے کی؟ کہندے اللہ دی رحمت لے آ کے دے دو۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، سانو جنہ بھی وڈے تو وڈا بندہ بنے، اسی کدی آخرت دی دعا کرائی ہو؟ دیکھو میں ایک شیخ الحدیث صاحب کو ملا، وہ شیخ الحدیث صاحب تھے حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ۔ کہتے پہلا مولوی ناصر مدنی جو آپ مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے کسی مولوی سے یہ سوال نہیں سنا۔ میں ان کے گھر گیا ملنے، میں نے ان سے پہلا سوال کیا جا کر، انہوں نے روح افزا پلایا مجھے، میں نے کہا شیخ آپ مجھے پکڑائیں میں پکڑاتا ہوں مہمانوں کو۔ کہتے نہیں مہمان میں ہوں کہ آپ؟ میں نے کہا جی میں۔ کہتے پھر میزبان میں ہوں، میں نہیں پکڑانا۔ اتنے اصول پسند انسان۔ وہ حافظ عبد المنان نور پوری صاحب رحمت اللہ علیہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو لاکھیں حدیثیں یاد ہوں اس کو محدث کہتے ہیں۔ وہ محدث نور پوری رحمت اللہ علیہ مجھے کہتے کریں سوال۔ میں نے پہلا سوال کیا، وہ کہتے زندگی میں کسی عالم نے مجھ سے سوال نہیں کیا، کسی مولوی نے یہ سوال نہیں کیا۔ سوال کیا کیا تھا میں نے کہا حضرت صاحب جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں سارے مسئلے پوچھنے آتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، مجھے ایک سوال چاہیے آپ سے، کوئی یہ بھی کبھی پوچھنے آیا ہے کہ قیامت کے ڈر کی وجہ سے میری زندگی میں بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، کوئی بات بتائیں قیامت کے دن جس کو میں حق مانتا ہوں اللہ اس دن مجھے سکون دے دے؟ کہتے بس یہی پوچھنے آئے ہیں، سوال جواب۔ کبھی کسی نے آخرت کے بارے میں مجھے یہ نہیں کہا اس کو میں حق مانتا ہوں مجھے سکون نہیں رات کو آتا، نیند نہیں آتی۔ یہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلا آدمی جس نے سوال کیا۔ بھئی ہم بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی اپنی آخرت کے بارے سوال کر لیا کریں۔ کتنے بیٹھے ہیں کبھی سوچیں؟ حضرت سعید بن عامر وقت کے حکمران، عمر جیسے بہادر جدے سامنے کوئی گل ہی نہیں سی کردا تے ڈاری ہے نہ تے رو بھی ہے نہ تے رو بھی ہے نہ تے سعید بن عامر کہندے نے عمر مینوں تیرے نال کوئی کام نہیں، صرف تیرے دفتر چ آئے ہیں، تسی اج پہلے دن حکومت سنبھالی ہے تے کہندے دسو کی کہنا ہے؟ کہندے نے اللہ تو ڈر کے فیصلے کری۔ تاڑے چیک کنے بندے بیٹھے کدی ایس ایچ او دے کمرے جا کے گل کہی کہ تو اس علاقے دا بادشاہ ہے تو ایس ایچ او ہیں تو اللہ تو ڈر کے فیصلے کرنے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی جرات کر سکتا ہے؟ ہم خود گلٹی ہیں، ہم کیسے کسی کو جا کر کہہ سکتے ہیں؟ مگر جو خود اندر کے صاف تھے اللہ ان کا روب بھی طاری کر دیتا۔ جو خود اندر کے صاف تھے، کتنے نمازی بیٹھے ہیں، ہم کسی کے اوپر جا کے کیسے بات کر سکتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈر کے فیصلے کرے؟ ہم خود اللہ سے نہیں ڈرتے۔ سنیے لفظ سعید بن عامر کون؟ سعید کا معنی ہی ایسا ہے کہ وہ اچھوں میں سے ہے، اچھے کردار والا، بڑا نام بھی پیارا کام بھی پیارا۔ اچھا بھئی حضرت عمر کو جا کے کہنا خالہ جی دا باڑا سی کہ اللہ تو ڈر کے فیصلے کری، تیرے میرے ورگے ہوندے تے کہندے لے میں اللہ تو ڈردا نہیں، تو مینوں وکھرا ہی ڈرانا آ گیا۔ ہاں جی سیٹ تے لا کے کہندے ادا پرچے چ نام پاؤ، ہاں جی بزرگو ایسے ہی ہے۔ انہوں نے کہنا تھا اس کا پرچے میں نام ڈالو، کوئی غلط ضمنی ہے اس میں ڈال دو۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ایک وقت کے حکمران کے سامنے آ کے سے بات کرنا؟ مگر سعید بن عامر اجے کمرے چوں باہر نہیں نکلے تے عمر نے بڑا وڈا فیصلہ کر لیا۔ مرزا صاحب کیسا فیصلہ؟ کہندے نے سعید بن عامر قریب آؤ جی امیر المومنین حکم ہوئے
دل چ خیال کوئی بھی نہیں آیا کہ مینوں عمر کی کہے گا، کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبراؤ کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہمیں صرف توحید لفظوں میں ملی ہے، عمل میں نہیں ملی۔ ہمارے اندر ڈر ہے دنیا کا، ہماری کھڑلی میں ڈر ہے، ہمارے اندر یقین دنیا کا ہے۔ ڈولے پہ تویز باندھا ہم نے، کیوں باندھا ہے؟ جب تک یہ باندھا ہے میں ٹھیک ہوں، جب یہ اتر گیا میں ختم۔ گجرانوالے میں ایک پہلوان، میری شادی ہوئی گجرانوالا میں، تو میں نے ایک پہلوان کو بولا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ کہتا یہ ڈولا ہے۔ میں نہیں، اس پہ جو بندھا ہے یہ میرا ہاتھ لگا، یہ کیا ہے؟ کہندا جی یہ تے میں تویت بنیا ہے۔ میں کیوں بنیا ہے؟ کہندا اس وجہ تو بنیا جاندا میں بنیا ہے، میں کشتی نہیں کدی ہریا۔ تے میں کہا دوجے ڈولے تے بھی تویت بن، آڑا 1.5 کلو بادام روز بیڑا گرک کرنا ہے، چھڑ دے، فتح تے آپاں نوں ملنی ہے تویتاں نال، تے آپاں 1.5 کلو بادام میں روز رگڑ جاندی، چھڈ میں دفعہ مار ذرا دورا دورا تے ڈنڈا ڈنڈا بھی پرا کرتے آ۔ میں کہا